اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج ہم اپنے ملک پاکستان کا 75واں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو قائد اعظم کی انتھک محنت اور ان کی کوششوں سے آزاد ہوا۔ آج میں آپ کے سامنے اگست 1947 کو پیش آنے والی کچھ خاص اور اہم باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یقیناً اس سے آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ قائد اعظم محمد علی جناح نامزد گورنر جنرل کی حیثیت سے 7 اگست 1947 کو کراچی تشریف لائے تھے۔ 8 اگست 1947 کو برطانیہ میں پہلا پاکستانی ہائی کمشنر حبیب ابراہیم رحمۃ اللہ کو مقرر کیا گیا تھا۔ 9 اگست 1947 کو کراچی میں قائد اعظم کے اعزاز میں عشائیہ سر غلام حسین ہدایت اللہ نے دیا تھا۔ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس 10 اگست 1947 کو منعقد ہوا تھا۔ 10 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے پہلے اجلاس کی صدارت جوگندر ناتھ منڈل نے کی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کا صدر 11 اگست 1947 کو منتخب کیا گیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے پہلی بار خطاب 11 اگست 1947 کو کیا تھا۔ جناب نواب زیادہ لیاقت علی خان نے پاکستان کا پرچم دستور ساز اسمبلی میں منظوری کے لیے 11 اگست 1947 کو پیش کیا تھا۔ پاکستان کا پرچم دستور ساز اسمبلی نے 11 اگست 1947 کو منظور کیا تھا۔ نواب زیادہ لیاقت علی خان نے دستور ساز اسمبلی میں یہ قرارداد 12 اگست 1947 کو پیش کی تھی کہ سرکاری طور پر محمد علی جناح کو قائد اعظم کہا جائے اور تمام سرکاری دستاویز میں قائد اعظم لکھا جائے۔ قائد اعظم کی سربراہی میں دستور ساز اسمبلی نے پاکستانی شہریوں کے بنیادی حقوق اور اقلیتوں سے متعلق کمیٹی 12 اگست 1947 کو قائم کی تھی۔ پاکستان کی آزادی کے موقع پر 12 اگست 1947 کو امریکی صدر ٹرومین نے قائد اعظم کو مبارکباد کا پیغام بھیجا تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن انتقال اقتدار کی تقریب میں
شرکت کے لیے 13 اگست 1947 کو کراچی پہنچے تھے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اعزاز میں عشائیہ 13 اگست 1947 کو دیا گیا تھا۔ اقتدار کی منتقلی کی رسم لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کراچی میں 13 اگست 1947 کو ادا کی تھی۔ ہندوستان کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اقتدار کی منتقلی کے سلسلے میں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے 14 اگست 1947 کو خطاب کیا تھا۔ 14 اگست 1947 کو ہجری تاریخ 27 رمضان المبارک 1366 ہجری تھی۔ 14 اگست 1947 کو ہفتے کا دن جمعرات تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی خواہش پر 14 اگست 1947 کو قومی پرچم علامہ شبیر احمد عثمانی نے لہرایا تھا۔ 14 اگست 1947 کو ڈھاکہ میں پاکستان کا قومی پرچم مولانا ظفر احمد عثمانی نے لہرایا تھا۔ 14 اگست 1947 کو پاک بحریہ کے 4 جہازوں پر قومی پرچم لہرایا گیا تھا۔ پاکستان کا پرچم پہلی بار 14 اگست 1947 کو فرانس میں اسکاؤٹ جمبوری کے موقع پر پیرس میں لہرایا گیا تھا۔ معروف عالم دین مفتی عبد الرحمن کا انتقال قیام پاکستان کے دن 14 اگست 1947 کو ہوا تھا۔ مشہور سماجی شخصیت بلقیس عیدی 14 اگست 1947 کو پیدا ہوئی تھی۔ معروف کرکٹ کمنٹیٹر حسن جلیل 14 اگست 1947 کو پیدا ہوئے تھے۔ 14-15 اگست 1947 کی درمیانی شب 12 بجے ریڈیو پاکستان لاہور سے انگریزی میں یہ الفاظ "دس از پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس" جناب ظہور آذر نے کہے تھے۔ 14-15 اگست 1947 کی درمیانی شب 12 بجے ریڈیو پاکستان لاہور سے اردو میں یہ الفاظ "یہ پاکستان براڈ کاسٹنگ کی سروس ہے" سید مصطفیٰ علی ہمدانی نے کہے تھے۔ 14-15 اگست 1947 کی درمیانی شب 12 بجے قاری ظاہر قاسمی کی آواز میں سورہ فتح کی تلاوت نشر کی گئی تھی۔ 14-15 اگست 1947 کی درمیانی شب قیام پاکستان کے اعلان کے بعد خواجہ خورشید انور کا ترتیب دیا ہوا سازینہ نشر کیا گیا تھا۔ 14-15 اگست 1947 کی درمیانی شب ریڈیو پاکستان لاہور کی پہلی نشریات کے آخر میں حفیظ ہوشیار پوری کی تقریر نشر کی گئی تھی۔ 14-15 اگست 1947 کی درمیانی شب کو ریڈیو پاکستان
پشاور سے قیام پاکستان کا تاریخی اعلان آفتاب احمد نے کیا تھا۔ 14 اگست 1947 کو صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر خان صاحب نے تقریب آزادی میں شرکت سے معذرت کر لی تھی۔ آپ سے گزارش ہے میرے چینل SMT انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔